بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ فل تجوید کورس۔ وا پر ہوٹو کو گول کریں، آخرین، یا مدہ تھوڑا لانگ ہوگا، وآخرین منہم، لم یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، لما یلحقوا بہم، وہو العزیز الحکیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان میں سے نہیں ملے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب قوم تک محدود نہیں تھے، بلکہ دنیا بھر کی ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات منشن کی گئی ہے کہ ابھی تک وہ قومیں ان میں سے ان قوموں میں آ کے نہیں ملے ہیں، تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ امی میں سے ہیں، یعنی دنیا کی غیر اسرائیلی قوموں میں سے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے جو ابھی اہل علم میں شامل نہیں ہوئے ہیں، مگر بعد میں آ کر شامل ہو جائیں گے۔ قرآن میں یہ بات صراحتاً بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور ساری عمر رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ یہ ہے کہ ایسی قومیں، یعنی جو امی قومیں ہیں، ایسی عظیم نبی ان میں پیدا کیا گیا جس کی تعلیم و ہدایت سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، اور کوئی بناوٹی انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لیتا یہ مقام اور مرتبہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ امی شخص کو پوری دنیا پر رہنما بنا کر بھیجا۔ دنیا کی عام مثال لے لیجئے، اگر کوئی شخص ڈگری حاصل نہیں کرتا، کوالیفیکیشن اس کے پاس نہیں ہے، تو چاہے چھوٹی سے چھوٹی جاب ہو، چاہے بڑی سے بڑی جاب ہو، وہ اس کو نہیں ملے گی جب تک سے وہ ان اسٹیپس کو پورا نہیں کرے گا کہ اسکول جائے، وہاں پہ پڑھے، پھر کالج، پھر یونیورسٹیز، پھر ڈگریز، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی، پھر جو بھی سو آن سو گڈ جو کچھ کرنا چاہے، لیکن جب تک سے ان مراحل سے وہ گزرے گا نہیں، وہ کوالیفائی کسی بھی جاب کا نہیں ہوگا، کوئی بھی مرتبہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں جو ریکوائرڈ کرتی ہے کوالیفیکیشن انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی تعلیم، اور تعلیم کہاں سے حاصل کی ہو؟ کسی اچھے اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز سے۔ تو یہ تو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے نا، تبھی جا کے ایک بندے کو عہدہ ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ان میں ہی سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جو امی بھی تھا، لیکن پوری دنیا کو اس نے نور ہدایت بخشی۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کا مالک ہے۔ اور اس تفسیر میں یعنی اس آیت کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری زمانے کے جو نبی ہیں ان میں سے ہوں، یعنی بنی اسرائیل قوم میں سے ہو، اور عرب کے بت پرست ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی نبی بھیجے تو وہ ہم میں سے ہو، یعنی ہمارے بڑے سرداروں میں سے ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں آپ کو اس کی بہت تفصیلاً ڈیٹیل مل جائے گی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کو معلوم تھا، وہ اس بات کو دل سے قبول بھی کرتے تھے لیکن زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جو ہم میں سے نہیں ہیں وہ افضل نہیں ہیں، یعنی یہ یہودی جو تھے یہ شروع سے ٹربل میکر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری انہوں نے کبھی کی ہی نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگا ہے، اللہ کو
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ان کو دیتا تھا تو اس پہ کمپلین کرتے تھے، حجت کرتے تھے، اور اتنا ان میں غرور تھا کہ خود نہیں مانگتے تھے، حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے مانگو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں پیدا کیا، تو یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی افضل ترین شخص ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ان کا یہ تھا کہ جو ہم میں سے ہوگا وہی افضل ترین شخص ہوگا۔ اسی لیے ان کی عزت نہیں کرتے تھے، ان کو عجیب عجیب ناموں سے بلاتے تھے، ان کے کام کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے میں جتنی پریشانی اٹھائی ہے، حدیث میں ہے کہ اتنی کسی بھی نبی کو آزمائش نہیں آئی۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے، آمین۔